دوستو حکومت کو خط لکھا گیا ہے، شہباز شریف کو ایک پروانہ جاری کیا گیا ہے جس میں عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے واضح طور پر اقرار کیا گیا ہے کہ ہم جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب اس کی کیا ڈیٹیلز ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ایک جانب پولیس کو ڈپلائی کیا گیا آزاد کشمیر کے اندر، بڑی تعداد میں پولیس وہاں پر ڈپلائی ہوئی۔ اب پولیس نے وہاں سے کچھ مناظر ہیں کہ نعرے لگائے، کشمیر کے حق میں نعرے لگائے۔ اب یہ کشمیر کے حق میں پولیس نعرے کیوں لگا رہی ہے؟ دو طرح کی آراء سوشل میڈیا پر پائی جاتی ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ یہاں پر پولیس جو ہے ڈر گئی ہے، پولیس جو ہے وہ صرف ڈرامہ کر رہی ہے، یہ وقتی نعرے ہیں۔ دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پولیس جو ہے ظلم نہیں کرنا چاہتی، اپنی عوام کے اوپر تشدد نہیں کرنا چاہتی، اس لیے پولیس نعرے لگا رہی ہے۔ یہاں پر دو طرح کی آراء موجود ہیں، یہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں کہ ان نعروں سے آپ کیا مطلب لیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک دوسرا منظر اور بھی ہے کہ جہاں پہ سرساوا کی عوام باہر نکلتی ہے، سامنے فورسز کھڑی ہیں، لیکن جب عوام نعرے لگاتی ہے، عوام پیش قدمی کرتی ہے، تو فورسز جو ہے مجبور ہو جاتی ہیں پیچھے ہٹنے پر۔ یہ بھی منظر ہے جو کہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اب یہاں پر اگر مجموعی طور پر بات کی جائے تو کہیں نہ کہیں پر فورسز جب عوام کو دیکھتی ہیں، عوام کے شدید رد عمل کو دیکھتی ہیں، تو ڈیفینیٹلی ہر جگہ پر بھی نہ تو گولی چلائی جا سکتی ہے، نہ ہی ڈنڈے کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے فورسز کو مجبوراً پیچھے ہٹنا پڑ جاتا ہے، چونکہ عوام کے سامنے کوئی بھی طاقت نہیں ٹھہر سکتی۔ اب یہاں پر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے اس وقت جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف کو ایک خط لکھا گیا ہے۔ اب اس خط کے اندر پوری ایک لمبی چوڑی ڈیٹیل ہے، 3 صفحات پر مشتمل یہ خط ہے۔ اب اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز کہی گئی ہے، مختصر اگر 2 جملوں کے اندر اس خط کا خلاصہ بیان کیا جائے، یہاں پر عوامی ایکشن کمیٹی نے وزیر اعظم شہباز شریف کو موجودہ صورتحال سے جو کہ کشمیر کے اندر ہے اس سے آگاہ کیا ہے، یعنی وہاں پر کیا حالات ہیں ان حالات سے آگاہ کیا گیا، ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب کچھ بیان کیا گیا، ساتھ میں واضح ایک پیغام بھی دیا گیا ہے۔ خط میں واضح لکھا گیا ہے کہ اگر عوام کے بنیادی مطالبات پر عمل درآمد نہ ہوا تو ہم جانیں قربان کریں گے، لیکن اب پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یعنی یہاں پر واضح پیغام دے دیا گیا ہے کہ اگر مطالبات نہیں مانے گئے تو ہم پیچھے نہیں ہٹنے والے۔ اب یہاں پر جو عوامی ایکشن کمیٹی نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم جانیں دینے کے لیے تیار ہیں، تو یہ پیغام بہت ہی اوبویس، بہت ہی بڑا پیغام ہے۔ حامد میر نے بھی گفتگو کی ہے۔ حامد میر کا کہنا ہے کہ قائد اعظم کو آپ جو ہے نظر انداز نہیں کر سکتے، کشمیر کی عوام ہو، گلگت بلتستان کی عوام ہو۔ اب یہاں پر حامد میر کا پیغام بہت اوبویس ہے، آپ کے سامنے ان کی گفتگو رکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے، آپ یہ گفتگو ملاحظہ کریں۔ آج جب آپ ان کو کہتے ہیں نا یہ انڈین ایجنٹ ہیں، تو یہ آپ صرف ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، بلکہ آپ قائد اعظم محمد علی جناح اور جو بانیان پاکستان ہیں ان سب کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں کہ جو بھی پاکستان میں اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرے جی وہ انڈین ایجنٹ ہے۔ تو یہ گلگت بلتستان والے تھے یا آزاد کشمیر والے تھے، انہوں نے اپنی آزادی خود لڑ کے حاصل کی ہے۔ اب یہاں پر آپ نے دوستو حامد میر کی گفتگو بھی سنی۔ حامد میر کا بھی کہنا ہے کہ ان لوگوں نے، کشمیر کے لوگوں یا گلگت بلتستان کے لوگوں، انہوں نے آزادی خود لڑ کر حاصل کی ہے، یعنی کہ اپنی آزادی کے یہ خود مختار ہیں، اس لیے ان کے مطالبات کو ماننا چاہیے، انہیں غدار نہیں کہنا چاہیے۔ اب یہاں پر یہ پیغام بھی بہت بڑا پیغام ہے، حکومت پاکستان کو بھی خط لکھ دیا گیا کہ اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے تو ہم کسی صورت بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، بلکہ جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں گے۔